بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1746 اورات سورۃ الصافات کی 9 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 114 سے 122 تک، 114 to 122۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 9 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مننا ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا چنانچہ ہوئے وہ، ہم وہی الغالبین غلبہ حاصل کرنے والے، وآتیناہما اور ہم نے دی ان دونوں کو، الکتاب المستبین واضح کتاب، وہدیناہما اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو، الصراط المستقیم راہ راست کی، وترکنا اور ہم نے چھوڑا، علیہما ان دونوں پر، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، سلام سلام ہو، علی موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون پر، انا بلا شبہ ہم، کذالک اسی طرح، نجزی بدلا دیتے ہیں، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، انہما بلا شبہ وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے انہیں ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ان 9 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ دوسری بات، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ تیسری بات، ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے۔ چوتھی بات، ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی۔ پانچویں بات، ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ چھٹی بات، جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے ایک روایت قائم رکھی۔ ساتویں بات وہ یہ کہ وہ لوگ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ آٹھویں بات، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ نویں بات، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بزرگان محترم، یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر بھی احسان کیا۔ وہ احسان کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر کیا؟ مفسرین نے بیان کیا کہ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم اور اطاعت والی صفت عطا کی، اور نبوت جیسی عظیم ذمہ داری ان پر ڈالی، اور انہیں معجزات عطا کیے گئے۔
اللہ تعالیٰ خود ہی یہ احسانات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو بڑی تکلیف سے نجات عطا کی۔ وہ بڑی تکلیف یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون، اس کی قوم اور فرعون کی قوم قبطی کے غلام بنے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ لوگ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور بھی طرح طرح کے ظلم ان پر کرتے تھے۔ یہ وہ تکلیفیں تھیں جو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نجات عطا کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان دونوں نبیوں کو فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں فتح عطا کی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو کر ختم کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل باقی رہ گئے اور ان پر غالب آ گئے، اور ان کے سارے مال و جائیداد وغیرہ سب کچھ بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا کہ پہلے غلامی کی زندگی جیا کرتے تھے، اب عیش و آرام کے سامان ان کے قبضے میں آ گئے۔ یہ تمام احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی قوم پر کیے، اور سب سے بڑا احسان ان دونوں نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہیں ایک آسمانی کتاب تورات عطا کی جس کے احکام واضح ہیں، اور وہ تمام چیزیں اس کتاب میں بیان کر دی گئی جن کی انہیں ضرورت ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انبیاء کا بھی ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آنے والی تمام امتوں میں باقی و جاری رکھا، اور ہماری طرف سے بھی سلامتی ہو ان پر، اور تمام جن و انس پر بھی تمام انس و جن بھی آپ کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں جزا عطا کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ خالص اللہ کی خاطر اعمال و عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں، کہ تمام لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سے اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تعظیم اب بھی لوگوں کے دل میں باقی ہے، یہ ان کے ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ جو کوئی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انبیاء کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ وعدہ اللہ کا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اگر ہم اپنا بھی ذکر خیر دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو وہی عمل کریں جو اللہ نے بیان کیا، تو انشاءاللہ ہم بھی اس آیت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں سے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ درس جو یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، مسلسل 1748 دن سے الحمدللہ یہ دروس آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ دروس کا سلسلہ آخر تک جاری رہے گا، 2409 دروس تک مکمل ہوگا۔ خوشی کی بات ہے اور سعادت مندی کی بات ہے الحمدللہ کہ عام فہم درس قرآن تحریری شکل میں مکمل آ چکی ہے، اور عام فہم درس قرآن کا مکمل سیٹ 606 جلدوں میں آ چکی ہے، جس میں 5000 صفحات ہیں اور 600 جلدیں میں، اور 2409 دروس پر یہ پوری تفسیر آ چکی ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آج یعنی اتوار کے دن 19 مارچ کو روز گارڈن چمپا پیٹ روڈ پر صبح 10 بجے ٹھیک اس کتاب کی اجرا کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے کہ 4000 دیہاتوں میں موجود ایسی مساجد تک یہ مجموعہ تفسیر سیٹ پہنچایا جائے گا جہاں پر اس کو روزانہ بعد فجر یا بعد عصر پڑھا جا سکے، اور الحمدللہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے۔ اور 2500 روپے کا ایک ہم نے پیکیج بنایا ہے تفسیر کا ایک سیٹ کا، اور ہم اسپانسر سے اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ ان دیہاتوں تک، ان دیہات کی مساجد تک اس سیٹ کے پہنچانے کے لیے آپ اپنی جانب سے پہل کریں، اسپانسر لیں، اور لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے اظہار ثواب کے طور پر دیہات کی مساجد تک پہنچانے کا بیڑا اٹھیں اور اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ مرد احباب کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی یہ پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ
آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر کے 300 سے زائد ائمہ کرام کو یہ سیٹ اسی پروگرام کے موقع پر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اپنے مقامات پر تفسیر کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ بروز اتوار 19 مارچ آج صبح 10 بجے سے 1:30 بجے تک یہ انشاءاللہ پروگرام چلے گا۔